پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ شاہد کو لیتے ہیں۔ ہاں جی شاہد بھائی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک سر۔ اچھا سر، ابھی آپ کی وہ بھائی سے بات ہو رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ کڑاکا، میں 3 سال سے کڑاکے کے انتظار میں ہوں، ہاں لیکن مجھے کوئی کڑاکا نہیں ملا۔ تو آپ حارث بھائی، فار ایگزامپل اگر کڑاکا ہو جائے یا پہلے سے کڑاکا ہوا تو کیا آپ خدا پہ یقین کر لو گے؟ کڑاکا، اب کڑاکا ہونے کا تو کوئی فائدہ ہی واقعی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو جب میں جس وقت کہوں اسی وقت ہو، تو ہم تقریباً میں یہ کہنے میں ڈاواڈول ضرور ہو جاؤں گا۔ میں اس کی کھوج ہر حدیث کو پھر ایمان کے ساتھ ضرور پڑھوں گا، اس میں کیڑے نہیں نکالوں گا، کیونکہ اگر اب میں کہتا ہوں نا جیسے کڑاکا، ابھی کڑاکا ہو جائے اسی وقت، یہ ایک لوگوں کو حیران کرنے والا، مجھے بھی حیران ضرور کرے گی ہاں، لیکن اب میں کل جا رہا ہوں واقعی کوئی بجلی کا کڑاکا مجھے لگ جاتا یا اگلے سال لگ جاتا نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ ہر سال لوگوں کو کڑاکے لگتے بھی ہیں۔ اب جب میں کہوں تب میں کہوں گا ہاں یہ ہے، یہ پوائنٹ ہے، اس کو تھوڑا سیریسلی لینا پڑے گا۔ اب تو مذاق بن یہ گیا، جو اب تو اللہ خدا کرشنا، یہ تو ساری چیزیں واقعی مذاق اور ہنسی مذاق کی باتیں رہ گئی، اتنی اہم نہ لگتی اب یہ باتیں، لیکن تب ہم یہ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا، کم سے کم یار یہ کوئنسیڈنس ہوا ہے، لیکن میں لوگوں کو منہ دکھانے جوگا نہیں رہا، میں اندر سے یہ سوچوں گا پھر بھی کہ کوئنسیڈنس ہے، لیکن میری شرمندگی بڑی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں مجھے مسلمان نہ بھی کرو، اللہ میاں مجھے ذلیل ہی کر دے لوگوں کے سامنے، کڑاکا مارے اس وقت میرے اوپر۔ اچھا حارث بھائی، جو ہڑپا اور موہنجوداڑو والا کڑاکا ہے، کیونکہ خدا کو ماننے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کڑاکا خدا کی طرف سے، اور اس کو سائنس اور باقی جو ریسرچر تھے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ہے کوئی کڑاکا ہی، کیونکہ یہاں پہ انسان تھے، بستے تھے اور کڑاکا ہوا اور سب ختم۔ نہیں اس کڑاکے کو اب کیا، کہاں پہ رکھو گے، کیا کس نظریے سے دیکھو گے؟ نہیں، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو تہذیبیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اس کا کڑاکے سے کیا تعلق ہے؟ کڑاکا ہی ہوا نا کہ ایک تہذیب اچانک سے سب کچھ ختم ہو نہیں، جانا۔ اچانک سے نہیں ختم ہوئی، آپ کو کس نے کہا اچانک سے ختم ہوئی ہے؟ بڑی تہذیبیں جو ہیں اچانک نہیں ختم ہوئی، ہڑپا اچانک ختم نہیں ہوا، سومیرین میسوپوٹیمین کے اتنے شہر تھے، ان کی سیلینیشن ہوئی، ان کی جو سیلاب آتے تھے واپس جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، جو سینکڑوں سال تک یہ کام چلتا رہا، ان کی زمین بنجر ہوتی رہی، تو آہستہ آہستہ لوگ نقل مکانی کرتے رہے۔ آپ کو کس نے کہا ایک دم سے چلے گئے؟ ان کو جیسی بڑے بڑے ان کو سینکڑوں سال لگے بسنے میں، اور ان کو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کرتے ہوئے بھی سینکڑوں سال لگے۔ یہ موئنجو داڑو کی ایک کہانی ہے کہ وہ سیلاب میں تباہ و برباد ہوئے کہ پھیرے میں ہو گیا، وہ بھی ایک تھیوری ہے، اس میں بھی کنفرمڈ نہیں ہے، لیکن باقی کی جو ہیں بہت ساری جو ہیں، ہڑپا ہے، میسوپوٹیمیز کہ مجھے ان کے شہروں کے نام بھول گئے ہیں، وہ سارے آہستہ آہستہ ناپید ہوا۔ آپ کو کس نے کہا؟ چند ایک بڑے بڑے اگزامپلیں ہیں جو ایک دم سے تباہ ہو گئے، جیسے پومپے شہر ہے، پومپی نہیں، پومپی تو وہ جنرل تھا، پومپے جس طرح شہر تھا وہ ماؤنٹ ویسوویس پھٹ گیا تو آتش فشاں کی وجہ سے ہرکولینیم اور پومپے شہر تباہ ہو گیا، باقی کے شہر تو آہستہ آہستہ تباہ ہوئے، روم جو آہستہ آہستہ لوگ نقل مکانی کرنا شروع ہوئے۔ چلے جتنے بھی ہوئے، جو بھی ہوئے، تو وہ والے یہی کہتے ہیں نا، جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ کڑاکا ہوا ہے، تو غلط کیونکہ کہتے وہ ہیں نا، میں نے لوگ آپ کو خدا بتا کو، دیا غلط کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا غلط کہتے ہیں، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چاند ایک ہوئے ہیں۔ ہاں، تو کیا چند ایک کے اوپر آپ کلیم کریں گے؟ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ میں ابھی کرسی سے گر جاؤں تو آپ کے دیکھیں جی کوئی اللہ نے گرا دیا اس کو، کرسی سے ہی لوگ گرتے ہیں، شہر تباہ ہوتے ہیں، شہر آباد بھی ہوتے ہیں، شہر آہستہ آہستہ لوگ ختم بھی ہو جاتے ہیں، اس میں خاص بات کیا ہے؟ اب
جو ہڑپا اور موہنجوداڑو کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ لوگ انسان بستے تھے کافی تعداد میں، اور پھر وہ یوں ختم ہوئے کہ ان کی نشانیاں بعد میں آنے والے لوگوں کو ملی کئی سو سال بعد. مطلب کوئی زندہ تو نہیں تھا نا ان میں سے جس نے ہمیں یہ بتایا ہو کہ یہ ہم ایسے رہتے تھے ایسے رہتے تھے. ہمیں تو ان کے آثار قدیمہ سے ہی کچھ نہ کچھ پتہ چلا ہے، ادروائز ہمیں تو یہی لگ رہا ہے نا کہ وہ اچانک سے بس ختم کڑاکے میں ہی تو چلے آپ گئے. کو لگ رہا ہے نا اچانک لوگوں کو کڑاکا نہیں نہ ہوا. ہڑپا کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج آہستہ آہستہ چینج ہوا جس کی وجہ سے ان کی سیلینیشن ہوئی، لینڈ جو ہے اس کے قابل زرخیز لینڈ نہیں رہا، جس کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے موو کر گئے. اس میں کڑاکا کہاں سے آ گیا؟ اب لاہور میں ایسا کلائمیٹ خراب ہو جائے کہ لوگ آہستہ آہستہ لاہور، اب تو ماڈرن ورلڈ تھوڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہے نا، کیونکہ اب زمین کی کمی ہے، اب تو ہم پھیلتے جاتے ہیں، تو ہم یہاں سے اٹھ کے کہیں اور شہر بنانے لگ جائیں، وہ وہاں سے ختم. اب چرنوبل کی آپ کو پتا ہے، چرنوبل ایگزامپل، چرنوبل شہر نہیں میں یار. ابھی، چرنوبل شہر میں سوویت یونین کا شہر تھا، یوکرین میں ہی تھا جہاں پہ ابھی قبضہ انہوں نے کیا. وہاں پہ ایک نیوکلیئر وہ ہو گئی تھی، نیوکلیئر لیک ہو گیا تھا، تو میلٹ ڈاؤن ہوا تھا نیوکلیئر، تو اس کی وجہ سے انہوں نے سارے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا. تو بلڈنگیں وہاں پہ کھڑی بھی ویسی کھڑی کی کھڑی رہ گئی. جھولے، آسمانی جھولا جسے ہم کہتے ہیں، فیرس آسمانی جھولا، وہ بھی وہیں پہ ویسے کھڑا ہوا. اب وہاں پہ آب و ہوا، وہ درخت پودے نکلنے شروع ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ وہ ایک عجیب سا گھوسٹ ٹاؤن کی جیسے جنوں کا شہر ہوتا ویسے دیکھنے میں لگتا. تو وہ اب آپ اس کو بھی کہیں گے تو لوگ ادھر سے چلے گئے، انہوں نے نکال دیا لوگوں کو وہاں سے. تو شہر ہوتے ہیں، آتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، آباد ہوتے ہیں. اس میں خاص بات کیا ہے؟ حارث بھائی خاص بات ہے نا، لوگوں کا چلے جانا اور لوگوں کا تباہ ہو جانا، اس میں خاص بات ہے نا. اب کیا ایک بندہ نقل مکانی کر کے چلا جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ایک بندہ، ایک بستی، ایک آبادی اچانک سے کسی بھی وجہ سے وہ ختم ہو جائے، اچانک سے ان میں سے کچھ بھی نہ بچے، تو اس کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ اگر میں اس اگر کی یہاں پہ دلیل میں وہی ہے سمندر، نا، ایک سیکنڈ، خدا کو اگر ماننے میرا والے. شہر، جی جی. وہ کہتے ہیں نا، غلط کہتے ہیں نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر میرا گاؤں ساحل سمندر پہ ہے اور سونامی آ کے میرے چھوٹے سے گاؤں کو بہا کے لے گئی ہے، تو اس کا خدا سے کیا تعلق؟ اب ایسے تو نہیں نہ ہوا جو تاریخ میں ملا، اسلامی تاریخ میں، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان پہ عذاب آیا، وہ ختم ہو گئے. کون تھے کچھ لوگ؟ لوگ کون تھے وہ لوگ؟ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تو قوم کہاں کے ان کا بارے بتائیں، کون سا شہر ان کا تباہ ہوا؟ بتائیں ذرا، کون سا سارے قدیمہ نے شہر بتایا کہ یہ حضرت ادریس کا شہر ہے؟ اب ہو سکتا ہے وہ ہڑپا کے لوگ ہوں. نہیں، ہڑپ ہونے کو تو میں پاد ماروں تو بیچ میں سے ہاتھی نکلا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ثبوت کے اوپر بات ہوتی ہے. اس کو ہوائی فائر نہیں مار، یہ ہوائی فائر ہے یہ جو آپ جس کو مار رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. کوئی بات ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شواہد ہوتے ہیں، کوئی ایکسپرٹ اوپینین. میں نے آپ کو ہڑپا کا بتایا، ہڑپا کیسے ایکسپائر ہوا. ہڑپا سلولی ایکسٹنکٹ ہوا. آپ مجھے کہہ رہے جی وہ ایسے ہوا تو ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہوا، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہوا ہو. یار ہو سکتا ہے کے اوپر ہم آپ کی، اب میں اپنے دماغ یہاں پہ وہ جو دو نشان پڑ جاتے ہیں ماتھا زمین پہ مار مار کے، وہ مولویوں کے اوپر جو ہوتا ہے بڑا عجیب سا میرا نشان، محراب، جس کو نام بھی دیکھیں کیا رکھا ہوا، وہ میں وہ بنا لوں کہ ہو سکتا ہے کی بنیاد پہ، کہ ہو سکتا ہے وہ ایسے ہوا ہو. ایسے نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی. کوئی بھی بات ہو، ہم یا تو بات کو کہہ دیتے جوری اسٹل آؤٹ دے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت، شواہد مل گئے ہیں، اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان کی اس کے اوپر رائے ثابت ہو گئی، ان کی رائے قائم ہو گئی ہے. ہاں ایک چانس ہے کہ یہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہسٹری میں بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، فزیکل نہیں، جو اوپینین بیسڈ ہوتی ہے. مثلا کہ بھئی اگسٹس سیزر جو تھا، اس نے یہ فلانی چیز تو کو بین کیوں کیا، اس نے طوائفوں کو بین کیوں کیا وغیرہ، جبکہ اس کے اوپر مختلف رائے لوگ دیتے ہیں، نہیں اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی. لیکن وہ بدل سکتی ہے، لیکن یہ نہیں بدل سکتی کہ پومپی جو شہر تھا وہ ایک دم سے ماؤنٹ ویسوویس پھٹا، اس کی وجہ سے ہوا، اور یہ 18ویں صدی میں پومپے کے روئنز مل گئے. اس طرح بات ہوتی ہے، ایویڈنس ملتا ہے، ایویڈنس کے اوپر. ایسے نہیں ہوتا کہ ہاں جی وہ، آپ کو پتا ہے جب پومپے ڈسکور ہوا تھا، پومپے کیونکہ وقت میں ایک فریز ہو گیا تھا شہر، رومن شہر. میں وہاں پہ گیا ہوں پومپے میں، بڑا مزہ آتا. وہ کیونکہ جو روم شہر تھا
وہ زمین کے نیچے کبھی دبا نہیں تھا, ابھی بھی خیر دبا ہوا ہے آہستہ آہستہ, لیکن اس کو آہستہ آہستہ ادھر سے لوگ نکلتے گئے, پھر اس کے اوپر حملے ہونے لگے, پھر وہ چھوٹا سا گاؤں بن گیا, پھر لوگوں نے اس کی لوٹ کسوٹ شروع کر دی, تو وہاں پہ کھنڈرات بنتے گئے اور ان کو 2000 سال کی ستم ظریفیوں نے اس کو تنگ کیا. پومپی شہر جو تھا میرا خیال 44 کے 30 بھی نہیں, میرا خیال اے ڈی میں, پہلے انہی دنوں میں قبل مسیح کے وقت, یا میرا خیال 10 اے ڈی یا کچھ اسی ٹائم, نہیں 70 اے ڈی میں ماؤنٹ ویسوویس پھٹا, ایش نے اس پورے شہر کو دفنا دیا, اور زندہ لوگ جیسے کھڑے تھے ویسے کے ویسے ہی مر گئے. پائروکلاسٹک ویو آئی جس کی وجہ سے اتنی گرم ہوا تھی کہ جب آپ نے سانس لیا نا تو آپ کا اسی وقت ہی سارا اندر کا حصہ جل گیا. تو بہرحال تو ان کی لاشیں ملی, ایک ماں نے اپنے بچے کو ایسے پکڑا ہوا ہے, ایک بڑے مزے کی ہے پوزیشن, اس نے اپنی تلوار کو پکڑا ہوا, وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ مشت زنی کر رہا, میں نے وہ دیکھے ان کے. اچھا, تو وہ جب سائنسدانوں نے 18ویں صدی میں اس کو کھودا, ان کو حادثاتی طور پہ ملا, تو ان کو ایک ایسی آنکھوں کے سامنے وقت میں رکی ہوئی چیز نظر آئی, کیونکہ ہم باقی چیزوں کا اندازہ لگا سکتے تھے, روم شہر کا, یہاں پہ یہ تھا, سیزر کا پیلس تھا وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایروڈ ہوتا گیا. یہ ہمیں بالکل اسی حالت میں مل گیا جس حالت میں دفنایا گیا تھا آج سے 2000 سال پہلے, ہم نے اس کو نکالا تھا, ہے یہ تو بالکل ویسے ہی پڑا ہوا. تو انہوں نے اس کو کاسٹ کر لیا, ان کو کاسٹ بنا لیا ان کے, اور ان کو محفوظ کر لیا. تو اس پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ کس طرح مرے, کتنے لوگ تھے, ان کی زندگی کا انداز کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو ان کے نا بروتھلز بڑے ہوتے تھے وہاں پہ پومپی میں, جو کہ یہ لوگوں نے بعد میں, اب ہمیں پتا ہے کہ یہ پورے روم میں ہی تھے, ہر رومن شہر میں ہی ایسے تھے. پومپی کے بارے میں ہمیں اس لیے احساس ہو کیونکہ لوگوں کو اتنا نہیں تھا پتا. انہوں نے کہا ہے یہ کوٹھا بنا ہوا, بروتھل کا مطلب کوٹھا جہاں پہ لوگ جا کے عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں, لونڈیاں وغیرہ رکھی ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو تلواروں کے جو عضو تناسل اس کی گریفٹی بنائی ہوئی دیوار پہ. تو جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بڑے گندے تھے, کیونکہ کرسچن ہو گئے تھے 18ویں صدی میں, کرسچنز تھے, پھر ظاہری بات ہے اس وقت کرسچنز نہیں تھے جب یہ روم کا زمانہ تھا, وہ کھلے ڈلے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو خدا نے برباد کر دیا کیونکہ یہ لوگ بڑا سیکس اور ڈنگ ڈونگ وغیرہ بڑا کرتے تھے. حالانکہ وہی اسی لیول کا سیکس روم میں بھی چل رہا تھا, کیپوا میں بھی چل رہا تھا, یا جتنے اور ان کے شہر تھے گول وغیرہ ہر جگہ چل رہا تھا, اسی وہی کلچر چل رہا تھا. تو یہ لوگ کم علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جوڑ جڑا کے چیزیں بنا لیتے ہیں. تو میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اب ہم نے کیونکہ پھر سائنسدانوں نے تحقیق کی, بتایا کہ یہ تو ہر جگہ ہوتا تھا, ہر جگہ پہ بروتھل تھے پرانے روم میں. اس کی وجہ ایک آتش فشاں پھٹ گیا, اور وہ پھٹ گیا. ایک آتش فشاں ساؤتھ امریکہ میں بھی پھٹا تھا 1980 میں, بڑی لوگ مرے تھے. تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں. اچھا سر, یہ تو ہو گئی, آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ارتقائی عمل سے ہوا تھا, جو بھی ہوا, جیسے بھی ہوا, جہاں بھی ہوا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.